السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، وہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے وہی جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، ہمارا ایک بندہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو اور اس جگہ جاؤ، یہ مچھلی جس جگہ سے تمہارا ساتھ چھوڑ دے اور سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ موسیٰ نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، اس دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ سب دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے، مجھے بتاؤ وہ مچھلی کہاں ہے تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ خادم نے کہا، جب چٹان پر آپ آرام کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر وہ اس جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں نے سفر جاری کیا۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ اس میں سوراخ کرنے سے یہ تو ڈوب جائے گی، یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کام کیا۔
اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہیں درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے مزدوری لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے بندے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر کے اس کو عیب دار بنا دیا، جس کی وجہ سے بادشاہ ان سے نہیں لے گا۔ اب آتی ہے بات لڑکے کی۔ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر ہوتا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں مہربان اور نیک لڑکا عطا کرے گا۔ رہی شہر کی دیوار کی بات، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو ابھی چھوٹے تھے، جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا تاکہ یہ گرے نہ، اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ لے لیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔